بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ دروس احیاء العلوم، آج ہمارا درس نمبر 38 ہے۔ 37 دروس ہم نے پہلے بیان کیے اور پھر طہارت کا بیان جو ہمارا چل رہا تھا اس میں سے وضو میں جو ہم نے کچھ باتیں ذکر کی تقریباً 5 حصوں کے اندر۔ آج ہم غسل کے متعلق کچھ باتیں عرض کریں گے، کچھ مسائل ذکر کریں گے۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وضو کے بیان کے بعد آپ غسل کا بیان ذکر فرماتے ہیں۔ تو غسل میں اکثر لوگ سوالات بھی پوچھتے ہیں، تو تمام کے جوابات انشاءاللہ آج کے ہمارے درس کے اندر شامل ہوں گے۔ بنیادی جو چیز ہے وہ طہارت ہے۔ دیکھیں پورے جو ہمارا عمل ہوتا ہے، چاہے اس کا تعلق نماز کے ساتھ ہو، نوافل کے ساتھ ہو، یا کوئی بھی نیکی جو ہوتی ہے ہماری، اس کی جو بیس و بنیاد ہے وہ طہارت کے اوپر ہے۔ اگر طہارت صحیح انداز میں ہم نے حاصل نہ کی، یا شادی شدہ جو حضرات ہیں، مرد عورتیں آپس میں ملاپ کرتے ہیں، جماع کرتے ہیں، یا بغیر شادی شدہ کے جو حضرات ہیں ان کو احتلام ہوتا ہے، یا کسی وجہ سے ایسی کوئی چیز جس کی وجہ سے غسل فرض ہو جاتا ہے، اگر صحیح انداز میں غسل نہ کیا گیا، طہارت کا جو ہے طہارت کو حاصل نہ کیا گیا، تو وہ نماز پڑھنا، نوافل پڑھنا، وہ سارا کا سارا ضائع جائے گا۔ تو طہارت نہایت ہی ضروری ہے اور اس کے احکامات اور اس کے مسائل کا سیکھنا یہ فرض ہے۔ غسل جب انسان پہ فرض ہو تو حتی الامکان کوشش کی جائے کہ جتنا جلد ممکن ہو سکے انسان نہائے اور اس کے بعد طہارت کو حاصل کر سکے اچھے انداز کے ساتھ۔ بلا وجہ اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ پلید شخص کے لیے حدیث پاک کے اندر ممانعت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس مقام پر پلید شخص رہتا ہے وہاں پر اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو یہ تو ہم اللہ کی رحمت کے جو فرشتے ہیں ان کو روک رہے ہیں۔ تو چاہیے کہ بندہ گھر میں ہو تو حتی الامکان کوشش کرے کہ جیسے ہی اس انسان کو پتہ چلے کہ میں پلید ہو گیا ہوں تو فوراً کیا کیا جائے، غسل کیا جائے۔ حجت الاسلام سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ایک بزرگ کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں جن کا نام حضرت سیدنا ابن القریبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک مرتبہ احتلام ہو گیا، جس طرح ہمیں احتلام اکثر ہو جاتا ہے۔ تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں اسی وقت غسل کر لوں، جس طرح ہماری یہ حالت ہے کہ ہم ارادہ کرتے ہیں کہ میں ابھی غسل کر لوں گا۔ سخت سردی تھی اور سردیوں کی رات تھی، اور یہ بزرگ کے حوالے سے پہلے نقل کیا گیا، نہ اس ٹائم ہیٹر کی سہولت تھی، نہ گیس کی سہولت تھی، اور نہ ہر وہ چیز جو ہمیں حرارت اور جو ہے کیا کہتے ہیں سردی سے بچانے کا کوئی آلہ موجود تک نہیں تھا۔ سخت سردی تھی، اور ابن القریبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں کہ غسل جو ہے وہ فرض ہو گیا۔ میں نے ارادہ کیا کہ میں کیا کر لوں، غسل کر لوں۔ تو کہتے ہیں کہ نفس نے سستی کی اور شیطان نے نہ تھپکی لگائی کہ نہیں ابھی سو جاؤ، بڑی ٹھنڈی رات ہے، بڑی سرد رات ہے، بڑی سخت سردی ہے، ٹھنڈا پانی ہے، نہاؤ گے تو کہیں ٹھنڈ نہ لگ جائے۔ تو کہتے ہیں کہ ابھی کافی رات باقی تھی، تو کہتے ہیں یہ سستی تھی، نفس کے اندر کائلی تھی، تو نفس کہتا تھا کہ صبح اطمینان کے ساتھ غسل کر لوں، لیکن حضرت ابن القریبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کی آپ پر برکات خاص کا نزول ہو، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے فوراً اپنے نفس کو انوکھی سزا دی، اور میں نے کیا کیا، میں نے اسی وقت میں نے کپڑوں سمیت غسل کیا۔ اندازہ لگائیے سردی ہے، سخت سردی ہے، پھر سخت سردیوں کے اندر جہاں پہ ہمارے عضو پہ پانی جاتا ہے، ہمارے عضو کو کتنی ٹھنڈ لگتی ہے، لیکن کپڑا گیلا ہو اور پھر کپڑے سے نکلنے والا پانی بھی کافی دیر تک اور کافی ٹائم تک اگر ہمارے بدن پہ اس کے قطرات پہنچتے رہیں تو اندازہ لگائیے کتنی ٹھنڈک محسوس ہوگی۔ لیکن ابن القریبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نفس کو سزا دی کہ نفس نے یہ کیوں کہا کہ ابھی رات لمبی ہے، صبح غسل کر لوں گا۔ کہتے فوراً کیا کہ میں نے اپنے نفس کو سزا دی، میں کپڑوں سمیت نہایا۔ کپڑوں سمیت نہانے کے بعد پھر میں نے کپڑوں کو خشک نہیں کیا، بلکہ اس کے جو قطرات تھے وہ میرے جسم پر ٹپکتے رہے، مجھے ٹھنڈک محسوس ہوتی رہی۔ کہتے اس لیے کہ میں نے اپنے نفس کو سزا دی تاکہ کبھی بھی زندگی میں یہ معاملہ آئے تو میرا نفس کبھی مجبور نہ کرے۔ پہلے سزا دی، نفس کو پتہ ہوگا کہ بعد میں اگر ایسا معاملہ کیا تو بعد میں بھی سزا ملے گی۔ تو ایسا جو ہے طریقہ کار ہمارے بزرگان دین کا کہ کوشش کرتے تھے، اس میں دیر نہیں کرتے تھے، فوراً کیا کر لیا کرتے تھے، غسل کر لیا کرتے تھے۔
غسل کی بنیادی چیزوں میں اس کے پہلے ہم فرائض ذکر کریں گے کہ بنیادی طور پر دیکھا جائے تو اکثر ہمارے حضرات جن کو غسل کے فرائض تک کا علم نہیں ہوتا، غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں۔ کلی کرنا یہ فرض ہے صحیح انداز کے ساتھ کہ کلی میں منہ کے اندر جو ہم نے پانی ڈالنا ہے وہ حلق تک، اندرونی جو حصہ ہے اس کے پرزے تک پانی پہنچ جائے، پھر ناک میں ہڈی تک پانی پہنچانا، دوسرا یہ فرض ہے ناک کے اندر پانی پہنچانا، اور تیسرے فرض میں کیا ہوگا کہ سارے بدن کے اوپر پانی کا ڈالنا اس انداز میں کہ بدن پر کوئی حصہ بال کے برابر بھی خشک نہ رہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باقاعدہ حدیث ہے ابن ماجہ اور ترمذی کے اندر، جن کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، سرکار مدینہ علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں ہر بال کے نیچے کیا ہے؟ جنابت ہے، مطلب پلیدگی ہے۔ ہر بال کے نیچے پلیدگی ہے تو غسل میں اتنی احتیاط کی جائے کہ بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہے، سارے جسم پر کیا کرنا ہے؟ صحیح انداز میں کیا کرنا ہے؟ پانی پہنچانا ہے۔ اور دوسری روایت ابو داؤد نے مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، فرماتے ہیں کہ جو شخص غسل جنابت مطلب جب بندہ پلید ہو جائے پھر بعد میں غسل کرے، مولا علی کیا فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک بال کی جگہ اگر کوئی شخص نہ دھوئے، اس کو ویسے چھوڑ دے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم آیت ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے ذریعے اس بندے کو آگ کے ذریعے عذاب دیا جائے گا۔ ایک بال جو اس نے غسل میں چھوڑا، کاہلی کی، سستی کی، غسل میں صحیح انداز کے ساتھ اس نے بدن کو نہ دھویا تو آگ کے ذریعے اس کو عذاب دیا جائے گا۔ حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اسی وجہ سے میں نے اپنے سر کے ساتھ کیا کر لی؟ دشمنی کر لی۔ اور مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 مرتبہ یہ کلمہ کہا۔ اسی وجہ سے مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سر مبارک کے بال مبارک کٹوا دیے کہ کوئی جگہ جو ہے وہ غسل کے اندر خشک نہ رہے۔ اتنی احتیاط، احوط جس کو کہا جاتا ہے، وہ سرکار حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے کی ہے غسل کے لحاظ سے۔ آج مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ملنگ تو ہیں، ان کے ماننے والے تو ہیں، ان کا نعرہ لگانے والے تو ہیں، لیکن ان کے بالوں کی حالت دیکھی جائے تو وہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک جا رہے ہوتے ہیں۔ لٹیں انہوں نے بنائی ہیں مولا علی کے ملنگوں نے، لیکن ان کو اتنا تک نہیں علم کہ جب ہم نے نہانا ہے، غسل کرنا ہے، جب غسل فرض ہوگا تو یہ جو اتنے بڑے بڑے بال ہیں ان میں وہ کہاں کیسے اس کو دھویا جائے گا؟ کیسے ممکن ہوگا ان بالوں کو دھونا؟ تو یہ احتیاط سیدنا مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے کی ہے۔ اچھا، پھر اس میں جو طریقہ کار ہے کہ کیسے غسل کیا جائے، یہ تو 3 ہم نے فرض بیان کیے، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور سارے بدن پہ کیا کرنا؟ صحیح معنوں میں پانی پہنچانا کہ کوئی بھی حصہ جو ہے وہ خشک نہ رہے۔ اب اچھا اس کا پریکٹیکلی کر کے دیکھتے ہیں کہ کیسے غسل کیے جائے۔ بندہ ہے، اس نے بیوی کے ساتھ جماع کیا یا اس کو احتلام ہوا تو سب سے پہلے وہ کیا کرے؟ اپنے ہاتھوں کو دھوئے گا، غسل خانے میں جا کر اپنے ہاتھوں کو دھوئے۔ اپنے ہاتھوں کو دھونے کے بعد پھر وہ شخص کیا کرے؟ اب استنجا کرے اور اس میں جو نجاست آس پاس ہوگی اس کو دھوئے، یا جسم پر کسی حصے پر نجاست لگی ہے اس کو دھو ڈالے، استنجے کو کرے صحیح انداز میں۔ پھر اس کے بعد وہ کیا کرے؟ وہ شخص وضو کرے۔ وضو میں کیا ہوگا؟ جو ترتیب وضو میں نماز کے لحاظ سے ہے کہ جس طرح نماز کا وضو کیا جاتا ہے، اسی طرح غسل کی ابتدا کے اندر وضو کرے۔ اگر پانی غسل خانے میں ٹھہرتا ہو، بدن سے ٹکرا کر گرنے والا پانی اگر اسی مقام پر ٹھہرنے والا ہو، مطلب کچی زمین ہو، تو پھر غسل کے اندر سارے جو عضو ہیں وہ دھو لے، لیکن پاؤں کو نہ دھوئے۔ لیکن اگر پکا فرش ہے، جو پانی اس کے جسم پر آتا ہے وہ بہنے لگ جاتا ہے، پانی نیچے نہیں ٹھہرتا، تو پھر وہ مکمل کیا کرے گا؟ وضو کرے گا بالترتیب، ہاتھوں سے لے کر کلی کرے، ناک میں پانی ڈالے، چہرہ دھوئے، دونوں بازوؤں کو دھوئے، سر کا مسح کرے اور آخر کے اندر پاؤں کو دھو لے۔ یہ وضو وہ کر لے گا غسل کی ابتدا سے پہلے۔ اب وضو والے وہ سارے عضو جو ہوں گے، اعضاء جو ہوں گے وہ گیلے ہو جائیں گے۔ اچھا، اب اس کے بعد کیا کرے کہ سب سے پہلے 3 مرتبہ اپنے جو دایاں کندھا ہے اس کے اوپر پانی کو بہائے، ڈول لے، 1 مرتبہ ڈالے، پھر دوسری مرتبہ، پھر تیسری مرتبہ، پھر یہی عمل 3 مرتبہ بائیں کندھے کے لحاظ سے کرے، 3 مرتبہ کیا کرے؟ بائیں کندھے پہ پانی ڈالے۔ تقریباً اس کا جو جسم ہوگا وہ سارا تر ہو جائے گا۔
اب اس کے بعد کیا کرے کہ وہ شخص اپنے تمام جو ہے نا کیا کرے، پھر سر پر پانی ڈالے اور تمام بدن پر کیا کرے، پانی ڈالے، اپنے سر پہ پانی ڈالے، پھر وہ صابن وغیرہ یا شیمپو کا استعمال کرے، اس کے بعد اپنے بدن آگے پیچھے جتنا بھی بدن ہے، جتنے بھی بدن کے اجزاء ہیں ان تک صحیح انداز میں پانی پہنچائے، اور آخر کے اندر کیا کرے، مزید اپنے پاؤں کو اچھے انداز میں دھو لیا جائے۔ اب یہ ایک جو طریقہ کار ہے یہ مستحب ہے۔ اچھا، اگر اب اس کے کوئی برخلاف کرتا ہے تو غسل اس کا بھی ہو جائے گا، لیکن شرط اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی حصہ خشک نہ رہے۔ مطلب اگر کوئی شخص ہے وہ کلی کرتا ہے، ناک میں پانی ڈالتا ہے، ناک میں پانی ڈالنے کے بعد وہ غسل کی ابتدا دائیں کندھے سے نہیں کر رہا، وہ غسل کی ابتدا وضو سے نہیں کر رہا، وہ غسل کی ابتدا ڈائریکٹلی طور پہ کیا کر رہا ہے، سر سے کرتا ہے، کہ اس نے فوارہ جو ہے اس کو آن کیا اور پانی جو ہے اپنے سر کے اوپر ڈالا، اس نے اپنے سارے بدن کو تر کیا، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ہے وہ نہر کے اندر چھلانگ لگاتا ہے کسی مقام پر، اگر کلی اور ناک میں پانی، یہ دونوں معاملے ٹھیک ہو گئے، اس کے بعد اس نے ڈائریکٹلی طور پہ سارے بدن پہ پانی پھیر دیا، یا کسی بھی آلے سے، کسی بھی ذریعے سے اس نے غسل کی ابتدا اپنے پیٹ سے کی، اپنے سینے سے کی، پیچھے سے پانی ڈالا، اس میں جو بیس بنیاد اور بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے بدن کے ہر حصے تک پانی پہنچ جائے، یہ پہنچانا فرض ہے۔ ترتیب جو ہے اس میں وہ اتنی ضروری نہیں ہے جتنا ضروری یہ ہے کہ کیا ہے، انسان کے بدن کے ہر حصے تک پانی پہنچ جائے، اس کے بدن کا کوئی بھی حصہ بال کے برابر بھی خشک نہ رہے، یہ اتنی احتیاط اس میں ہونی چاہیے۔ اس انداز میں اگر کوئی شخص نہائے گا تو اس کا غسل اللہ کے فضل و کرم سے کامل و اکمل ہوگا۔ اچھا، اس میں یہ احتیاط کہ دوران غسل کسی سے گفتگو نہ کی جائے۔ مطلب بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان نہا رہا ہوتا ہے، اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ باہر سے کوئی شخص بات کرتا ہے تو اندر نہانے والا شخص اس کے کلام کا جواب دیتا ہے، تو یہ ٹھیک جائز نہیں ہے۔ نہانے والا شخص کلام نہ کرے۔ غسل خانے کے اندر چھوٹا پیشاب نہ کیے جائے، اس سے وسوسے آتے ہیں، یہ باقاعدہ حدیث پاک میں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کوئی شخص غسل خانے میں، مطلب جہاں پہ نہانا وہاں پہ پیشاب نہ کرے۔ انسان کے ذہن میں وسوسے خیالات آتے ہیں، اس کی جو بنیاد ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ جس میں ہم کافی حد تک سستی کرتے ہیں۔ اچھا، کوئی دعا نہ پڑھی جائے۔ غسل میں یہ ہے کہ جب انسان کے جسم سے کپڑا ہٹ گیا، انسان بالکل ننگا ہو گیا، تو پھر اس وقت زبان سے کوئی کلمات نہیں کہنے، کوئی کسی قسم کی دعا نہیں کرنے۔ آپ جو ہے نا احتلام ہوا، چند مرتبہ احتلام ہوا، ایک مرتبہ ہوا یا دو مرتبہ ہوا، یا بیوی سے جماع کیا، ایک دفعہ کیا یا دو دفعہ کیا، تو جتنی مرتبہ آپ پلید ہوئے، ایک مرتبہ غسل کرنے سے وہ جو ساری پلیدگی ہوگی وہ دور ہو جائے گی۔ علیحدہ علیحدہ وہ پلیدگی کے لیے علیحدہ علیحدہ غسل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ رات میں جماع 3 دفعہ کیا، 2 دفعہ کیا، یا احتلام 1 دفعہ ہوا، 2 دفعہ ہوا، تو جب آپ نہائیں گے ایک دفعہ صحیح انداز میں نہا لیں گے تو وہ جو ساری پلیدگی ہوگی وہ دور ہو جائے گی۔ غسل کے بعد اگر مکروہ وقت نہیں ہے، مطلب آپ جو ہے نا ایسے وقت میں نہاتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے نا سجدہ کرنا اگر جائز ہے تو پھر 2 رکعات نماز نفل ادا کر لیجئے، یہ مستحب بنے گا۔ تو اس صورت میں کیا ہوگا، یہ مستحب بنے گا۔ اچھا، اس میں اسباب کیا ہیں، وجہ کیا ہے، غسل کیوں فرض ہوتا ہے، اس کا سبب کیا ہے، تو یہ سماعت کیجئے۔ منی جب اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ نکلے گی تو غسل فرض ہو جائے گا۔ عضو سے شہوت کے ساتھ نکلنا یہ ضروری نہیں ہے۔ اپنے مقام سے شہوت کے ساتھ جیسے ہی منی جدا ہوگی تو غسل کیا ہو جائے گا، فرض ہو جائے گا۔ مرد کی جو منی کا مقام ہے، جو محل منی ہے، وہ اس کی پیٹھ کے اندر ہے، کہ جب وہاں سے منی جدا ہوگی تو اس وقت فوراً کیا ہو جائے گا، غسل فرض ہو جائے گا۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ مرد کو شہوت آئی اور مرد کی منی اس کی پیٹھ سے، اس کے محل سے اگر شہوت کے ساتھ جدا ہوئی، لیکن عضو سے اس شخص نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا، اور وہ شخص یہ چاہتا ہے کہ میں منی اپنے عضو سے نہیں نکالنا چاہتا، کہیں میرے کپڑے خراب نہ ہو جائیں، اب غسل تب بھی فرض ہو جائے گا، کیونکہ وہ اپنے مقام سے شہوت کے ساتھ جدا ہوئی۔ تو بعد میں اگرچہ عضو سے جب جدا ہوگی، چاہے چند منٹوں کے بعد اس نے عضو سے ہاتھ کو ہٹایا
یا وہ چیز جس نے منی کو روکا، اگرچہ عضو سے آہستہ سے نکلی، عضو سے نکلتے وقت اس میں شہوت نہ بھی ہوئی، جیسے محل سے جھٹکے مطلب شہوت کے ساتھ جدا ہوگی تو غسل کرنا کیا ہو جائے گا؟ فرض ہو جائے گا۔ احتلام، سوتے وقت میں احتلام ہو جانا، اس سے بھی کیا ہو جاتا ہے؟ غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ شرمگاہ میں حشفہ، سپاری داخل ہو جانا، خواہ و شہوت سے ہو یا نہ ہو، انزال ہو یا نہ ہو۔ اس میں کیا ہے کہ اگر معاذ اللہ کسی نے مرد سے کسی نے کیا کیا کہ زندہ آدمی کی دونوں راستوں سبیلین سے کیا کیا؟ دخول کیا، مطلب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اگر کسی نے زنا بھی کیا یا مرد کے ساتھ پچھلے مقام سے یا عورت کے ساتھ اگلے یا پچھلے مقام سے زنا کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو اس میں بھی یہ ہوگا کہ جب مرد کے عضو کا کٹا ہوا حصہ سپاری جس کو کہا جاتا ہے، اگر وہ شرمگاہ کے اندر چھپ گیا، چاہے انزال ہو یا نہ ہو، منی نکلے یا نہ نکلے، شہوت ہو یا نہ ہو، دونوں پہ، فاعل مفعول، کرنے والے پہ کروانے والے پہ، دونوں پہ غسل کیا ہو جائے گا؟ فرض ہو جائے گا۔ اس میں بڑی سستی پائی جاتی ہے کہ بعض لوگ معاذ اللہ بیوی سے بھی جماع کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جماع تو کیا لیکن مرد کہتے ہیں کہ ہم فارغ نہیں ہوئے، ہماری منی نہیں گری، تو وہ کہتے ہیں غسل فرض نہیں ہوا۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ جب مرد اور عورت کا آپس میں ملاپ ہوتا ہے تو مرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ میں چلی جائے اور مرد کی شرمگاہ کا کٹا ہوا حصہ عورت کی شرمگاہ کے حصے میں چھپ جائے، چاہے منی نکلے یا منی نہ نکلے، انزال ہو انزال نہ ہو، مرد کو مزہ آئے یا مزہ نہ آئے، عورت کو مزہ آئے یا مزہ نہ آئے، دونوں صورتوں میں مرد عورت دونوں پہ کیا ہوگا؟ غسل فرض ہو جائے گا۔ اب یہ جو صورت ہے کہ منی خارج ہوگی تو ہی غسل فرض ہوگا، تو اس میں فقط اتنا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ پاک معافی عطا فرمائے، اگر کسی شخص نے کسی جانور کے ساتھ یہ کام کیا یا معاذ اللہ کسی مردے کے ساتھ یہ کام کیا تو پھر اس صورت میں منی کا نکلنا ضروری ہوگا، تب غسل کیا ہوگا؟ ضروری ہوگا۔ مطلب کسی نے کسی جانور کے ساتھ غلط کام کیا تو پھر اس صورت میں منی جب گرے گی تبھی غسل کیا ہوگا؟ فرض ہوگا۔ یا کسی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مردے کے ساتھ یہ کام کیا تو جب منی گرے گی تو تب کیا ہوگا؟ غسل فرض ہوگا۔ اگر منی نہ گری تو غسل فرض نہیں ہوگا۔ لیکن عورت کے معاملے میں یا زندہ جو مرد ہیں اس کے ساتھ اگر غلط کام کیا یا زندہ جو عورتیں ہیں، سبیلین دونوں راستوں میں، اگلے مقام میں یہ کام کیا یا پچھلے مقام میں یہ کام کیا، تو کٹا ہوا حصہ اگر شرمگاہ میں چھپ جائے تو غسل کیا ہو جاتا ہے؟ فرض ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ امید ہے میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اچھا، اس کے علاوہ حیض سے فارغ ہوتے وقت عورت پہ غسل فرض ہو جائے گا۔ اسی طرح نفاس، بچہ آنے کے بعد، بچہ جننے کے بعد جو خون آتا ہے اس سے جب فراغت ہوگی تو کیا ہوگا؟ تو نفاس میں کیا ہوگا؟ بچہ جننے پر جو خون آتا ہے سے فارغ ہونا، اس کے بعد بھی کیا ہو جائے گا؟ غسل فرض ہو جائے گا۔ اچھا، اس میں پھر کچھ احکامات یہ بھی ہیں کہ منی شہوت کے ساتھ اپنی جگہ سے جدا نہ ہوئی بلکہ بوجھ اٹھاتے وقت جدا ہوئی، مطلب منی جب اپنی جگہ سے جدا ہوگی تو اس میں شہوت کا ہونا یہ کیا ہے؟ ضروری ہے، یہ شرط ہے۔ اگر منی جدا تو ہوئی لیکن اس میں شہوت نہیں ہے، جس کو عرف عام میں مزہ کہا جاتا ہے، وہ نہیں ہے، مطلب ایک انسان ہے وہ انتہائی درجے کا کمزور ہے، اب اس نے کوئی بوجھ اٹھایا، اس کی منی خارج ہو گئی، یا بلندی سے وہ نیچے کی طرف آ رہا ہے یا اوپر کی طرف چڑھ رہا ہے، کمزوری کی وجہ سے اس کا وہ جو نظام منی ہے وہ اس کی شرمگاہ سے نکل گیا لیکن اس کو مزہ نہیں آیا، شہوت نہیں ہے، تو اس صورت میں بھی غسل فرض نہیں ہوگا۔ یا پیشاب کرتے وقت اس شخص نے زور لگایا اور وہ منی کا اخراج ہوا، زور لگانے کی بنا پر انتہائی درجے میں کمزوری ہے یا کوئی بیماری ہے لیکن اس میں مزہ نہیں پایا گیا، اس میں لطف نہیں ہے، تو اس صورت میں بھی غسل فرض نہیں ہوگا۔ ان صورتوں میں فقط وضو ٹوٹتا ہے۔ یا ایک مزی ہوتی ہے اور ایک ودی ہوتی ہے، مزی میں بھی وہ پانی پتلا ہوتا ہے، اس میں شہوت ہوتی ہے، یہ عورتوں کو بھی آتی ہے، تو اس صورت میں بھی مرد پہ
غسل فرض نہیں ہوگا۔ اگر وضو ہوا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ یا ایک ودی ہوتی ہے، ودی عموماً پیشاب کے بعد ایک لیسدار پانی سفید قسم کا آتا ہے جس کو ودی کہا جاتا ہے، تو اس صورت میں بھی کیا ہوگا، غسل جو ہے وہ فرض نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا، اگر وضو وہ تو ویسے بھی بہرحال نہیں ہوگا۔ تو بہرحال یہ صورتیں ہیں۔ مضی کے اندر عمومی صورتحال میں یہ ہے کہ کسی بھی ساتھ کسی بھی وقت میں انسان کا وضو تھا، اس کے انسان کے تصور میں کوئی شے آئی، اس نے کچھ سوچا اور اس کو شہوت سی آئی، لیکن اس کے عضو سے وہ پانی کا اخراج ہوا، لیس دار پانی نکلنے لگ گیا، اس کو مضی کہا جاتا ہے۔ تو اس صورت میں اس کا وضو ٹوٹے گا، غسل اس پہ فرض نہیں ہوگا۔ اور جو ودی ہوتی ہے وہ پیشاب کے بعد عموماً لیسدار پانی آتا ہے، اس کو ودی کہا جاتا ہے۔ تو یہ وہ صورتیں جس میں غسل فرض نہیں ہوتا۔ جبکہ اگر منی نکلی شہوت کے ساتھ اپنے مقام سے خارج ہوئی تو اس صورت میں کیا ہوگا، غسل فرض ہو جائے گا۔ اچھا، اس میں اور کیا صورت ہے کہ اگر احتلام ہونا تو یاد ہے، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان سوتا ہے، اس کو خواب کے اندر کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے احتلام ہو گیا، لیکن جب اٹھتا ہے تو جسم پر کوئی ایسی چیز نہیں پاتا، کوئی کپڑوں پر اثرات نہیں پاتا، تو اس وجہ سے کیا ہوگا، اس شخص پر غسل فرض نہیں ہوگا۔ اسی طرح اپنے ہاتھوں سے جو اشخاص کیا کرتے ہیں، منی خارج کرتے ہیں، معذلہ جس کو مشت زنی کہا جاتا ہے، تو اس صورت میں بھی غسل فرض ہو جائے گا۔ لیکن حدیث مبارکہ کے اندر ایسے شخص کو ملعون، جس پر لعنت کی گئی ہو، یہ قرار دیا گیا ہے۔ تو ایسا کرنے سے بعض دفعہ انسان شادی کے قابل بھی نہیں رہتا اور حد درجے تک انسان کو کمزوری لاحق ہو جاتی ہے۔ اپنے ہاتھ کے ذریعے منی جو ہے اس کو خارج نہ کیے جائے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اس سے انسان کی زندگی میں بھی، آخرت میں، قبر میں بھی جو ہے نا عذاب بھی ہے، اور زندگی بھی انسان کی تنگ ہے۔ دنیا اور دین دونوں کے اندر عذاب ہے، نہ انسان دنیا میں جینے کے لحاظ سے قابل رہے گا، نہ شادی، نہ اولاد، نہ رشتہ داروں میں عزت، نہ خاندان میں عزت، اور نہ ہی آخرت میں اس کی کوئی عزت ہوگی، بلکہ آخرت میں اس کو رسوا کیا جائے گا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں یہی عرض کی گئی کہ اگر کوئی شخص ہے وہ اپنے ہاتھ کے ذریعے اپنی منی کو خارج کرتا ہے تو اس متعلق آپ فرمائیے کہ اس کا حشر قیامت کے دن کیسا ہوگا؟ تو مولانا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وہ شخص گناہ گار ہے، عاصی ہے، گناہ کرنے والا ہے جو شخص اپنے ہاتھ کے ذریعے اپنی منی کو ضائع کرتا ہے۔ اور مولانا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اس شخص کی ہتھیلیاں حاملہ اٹھیں گی جن ہاتھوں کے ذریعے انسان نے اپنی منی کو خارج کیا۔ قیامت کے دن کیا ہوگا، ان ہاتھوں پر کیا ہوگا، ان ہاتھوں کی جو ہتھیلی ہوں گی وہ حاملہ اٹھیں گی۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجمع اعظم، بہت بڑے مجمع کے اندر اس شخص کو انتہائی رسوائی جو ہے وہ نصیب ہوگی اگر وہ توبہ نہ کرے۔ لیکن اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اس شخص نے توبہ کی اور اللہ کریم جل جلالہ کی بارگاہ میں یہ جو غلط کام اس نے کی، اپنے ہاتھ کے ذریعے اس نے منی خارج کی، اس پر توبہ کی، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگی، اللہ ضرور بے ضرور اپنے فضل و کرم سے کیا کرے گا، اس کو معاف فرمائے گا۔ اور فرماتے ہیں اگر کوئی شخص یہ جو کام ہے مشت زنی، اپنے ہاتھ کے ذریعے منی کو خارج کرنا، اس سے بچنا چاہتا ہے تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اس کا ورد کرے، اس کو اپنا معمول بنائے۔ اور فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد، یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے وظیفہ دیا جوانوں کو، فجر کی نماز کے بعد بلا ناغہ سورہ اخلاص، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا ورد بلا ناغہ جو ہے وہ جاری رکھیں تو اللہ کے فضل و کرم، اس کی توفیق، اس کی مہربانی، اس کی عنایت، اس کی نظر کرم اور اس کے احسانات کے فضل و کرم اور اس کے احسانات کے بدلے اللہ کریم جل جلالہ کی خصوصی نگاہ سے انشاءاللہ تعالی وہ انسان مشت زنی ہاتھ کے ذریعے مادہ خارج کرنے سے محفوظ رہے گا، جو فجر کی نماز کے بعد بلا ناغہ کیا کرے گا، سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھنے والا ہوگا۔ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں۔
اچھا، اب سنت غسل کہاں ہے، کن کن مقامات پہ غسل کرنا سنت ہے؟ تو کہتے ہیں عرفات کے مقام پر، وقوف عرفات، حاضری حرم، حرم میں جب حاضری دینی ہے، یا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ انور پہ جب حاضری دینی ہے، اسی طرح مینا میں جب داخل ہونا ہے، شب برات، شب قدر ہو گیا، عرفہ کی رات ہوگی، مجالس ہوگی، محافل کی، میلاد کی، دیگر مجالس خیر، مردہ کو نہلانے کے بعد، تو اسی طرح کسوف خسوف کی جو نمازیں ادا کی جاتی ہیں انہی کے لیے غسل کرنا، نماز استسقاء بارش کی طلب کے لیے جو نماز پڑھ اس کے لیے غسل کرنا، اسی طرح آندھی آ جائے تو غسل کرنا، بدن پر کہیں نجاست لگی ہو، یہ معلوم نہ ہو کہاں پہ نجاست لگی ہو تو تقوی کی بنا پہ یہ غسل کرنا، تو یہ سارے مستحبات ہیں، اگر کر لیے تو ٹھیک، نہ کیے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اللہ کریم جل جلالہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنوں میں اللہ کریم جل جلالہ طہارت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو ہمارے درس کا سلسلہ ہے اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔